بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن، 8واں سبق۔ ابھی تک ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں اس میں اشارہ سیکھ لیا ہے۔ اس میں اشارہ ہاذا، ہاذہی اور ذالکا، تلکا، ان کو کیسے جوڑا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پچھلے سبق میں یہ بھی پڑھا کہ حروف جار کیا ہوتے ہیں، اور حروف جر کی وجہ سے اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم نے یہ بات بھی جانی کہ جو مضاف کیا ہوتا ہے اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے۔ مضاف وہ ہوتا ہے جیسے جدار البیتی، گھر کی دیوار، تو جس چیز کا کوئی مالک ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے اس چیز کا وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی مضاف الیہ کے چیپٹر میں کہ مضاف ہمیشہ بغیر الف لام کے اور بغیر تنوین کے آتا ہے، اور مضاف الیہ کے اوپر الف لام بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے، ہاں ایک وقت میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے، اور مجرور کی علامت میں سے ابھی ہم نے ایک علامت یہ پڑھی ہے کہ مجرور کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نیچے زیر ہوتا ہے، یہ پڑھ چکے ہیں۔ اور سمپل سینٹنسز بنانا سیکھے ہیں، جیسے ھذا رجل، یہ آدمی ہے، ھذہ بنت، یہ لڑکی ہے، ذالک بیت، وہ گھر ہے، اور تلک مدرسۃ، وہ اسکول ہے۔ ابھی تک اس طرح کے سینٹنسز ہم نے سیکھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم نے یہ بات سیکھی کہ ھذا رجل کا مطلب ہوتا ہے یہ آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کو یہ بولنا ہے کہ یہ آدمی، تو اس کو عربی میں کیسے بولا جائے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ بات پوری کمپلیٹ کر دی کہ یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، یہ گھر ہے، یہ کھانا ہے، اور یہ ٹیبل ہے، یہ ٹیچر ہیں، یہ کپڑے ہیں، تو اس میں پوری بات کمپلیٹ ہو گئی۔ لیکن اگر بات اس طرح کمپلیٹ کرنی ہے کہ یہ لڑکا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، وہ لڑکا لمبا ہے، یہ لڑکی ڈاکٹر ہے، تو اس میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے دونوں میں کیا ہے؟ ایک کا ترجمہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ھذا رجل، یہ آدمی ہے، لیکن جب ہم رجل کے اوپر الف لام لگا دیں گے تو تنوین ہٹ جائے گی اور ہو جائے گا ھذا الرجل، ھذا الرجل، تو اس کا ٹرانسلیشن ہوگا یہ آدمی، بس، ہے نا، ھذا الرجل یعنی یہ آدمی، اور ھذا رجل یہ آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ بولتے ہیں ھذا رجل، تو اس میں ھذا یہ مبتدا بن جاتا ہے اور رجل یہ خبر بن جاتی ہے۔ جب ہم یہ بولتے ہیں ھذا الرجل، تو ھذا الرجل یہ پورا بنا کر مبتدا بنتا ہے، یعنی اس کی خبر باقی رہتی ہے، کہ یعنی سننے والے کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ اور بات یہ ابھی کہے گا۔ جیسے اگر ہم یہ بولتے ہیں ھذا رجل، یہ آدمی ہے، تو سننے والے کو ایسا نہیں لگتا کہ ابھی اور کچھ کہنا باقی ہے۔ لیکن جب ہم یہ بولتے ہیں کہ یہ آدمی، تو سننے والا سوچتا ہے کہ یہ آدمی بول کر یہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے اس آدمی کے بارے میں، اس لیے اس کے بعد میں جو بات کہی جاتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں اور اس کو مبتدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے ھذا الرجل تاجر، یہ سینٹنس۔ تو ھذا الرجل کا مطلب ہوگا یہ آدمی۔
اس کے بعد اس کی خبر آ رہی ہے تاجرن، یہ آدمی تاجر ہے، وذالک الرجل طبیب، اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ اسم التاجری، تاجر کا نام، یہ ترکیب دیکھ لیجئے کون سی ترکیب ہے جی، یہ مضاف مضافلے کی ترکیب ہے، یاد آیا کچھ؟ اسم جی التاجری، تاجر کا نام، یہ مضاف ہے۔ یہاں پر دیکھیے نام ایک ایسی چیز ہے جس کا مالک کون بن رہا ہے یہاں پر؟ تاجر، تو نام کیا ہوگا؟ مضاف، اور تاجر مضاف الیہ۔ اسم التاجری، تاجر کا نام کیا ہے؟ تاجر کا نام محمود، محمود ہے، تاجر کا نام محمود ہے۔ واسم الطبیب سعید، اور طبیب کا نام سعید ہے۔ ھذا البیت للتاجری، یہ گھر تاجر کا ہے۔ وذالک البیت للطبیب، اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بیت التاجری امام المسجد، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے، امامہ یعنی سامنے۔ وبیت الطبیب خلف المدرسۃ، اور ڈاکٹر کا گھر اسکول کے پیچھے ہے، مدرسے کے پیچھے ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر امامہ اور خلفہ، امامہ اور خلفہ ان کو کہتے ہیں ظرف مکان کے حروف، ہے نا؟ جیسے ابھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا تحتا، فوقا تو شاید ابھی آیا نہیں ہے، لیکن تحتا اس سے پہلے گزر چکا ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ تحت المکتب ایک جگہ پڑھا تھا، یعنی ٹیبل کے نیچے، ہے نا؟ جی تو تحتا، فوقا، فوقا یعنی ہوتا ہے اوپر، تحتا، امامہ اور خلفہ، یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ جگہوں کو بتاتے ہیں، ہے نا؟ فوقا یعنی اوپر، خلفہ یعنی پیچھے، اور تحت یعنی نیچے، امامہ یعنی سامنے۔ ہمیشہ ان کے اوپر زبر آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ہے نا؟ ہمیشہ ان کے اوپر زبر آتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، اور تحتا کے وقت میں بھی یہ بات بتا دی تھی جب تحتا کے ورڈ کو سمجھایا تھا، جب بھی ان کے بعد میں اسم آتا ہے تو اسم مجرور ہو کر آتا ہے، اور مجرور ہو کر آتا ہے تو مطلب اس کے نیچے زیر آئے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ آپ دیکھیے امامہ کے بعد مسجد ہے، اس کے نیچے بھی زیر ہے، اور خلفہ کے بعد مدرسہ ہے اور اس کے نیچے بھی زیر ہے۔ تو تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے، اور طبیب کا گھر یعنی ڈاکٹر کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے۔ لمن ہذہ السیارہ، لمن، من یعنی کون، لمن یعنی کس کی، لمن کس کی ہے، ہذہ السیارہ یہ گاڑی، ٹھیک ہے؟ ولمن تلکا، اور وہ کس کی ہے، یعنی یہ گاڑی کس کی ہے اور وہ کس کی ہے؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ ہذہ سیارۃ للطبیب وتلک للتاجر، یہ کار، یہ گاڑی، یہ کار ڈاکٹر کی ہے اور وہ تاجر کی ہے۔ ہذہ السیارۃ من الیابان وتلک من امریکہ، یہ گاڑی جاپان کی ہے، جاپان سے ہے، اور وہ گاڑی امریکہ سے ہے، امریکہ سے۔ دیکھیے امریکہ جو ہے یہ مبنی ہوگا، مبنی کا مطلب یہ کبھی بھی بدلتا نہیں ہے، اس کی حرکت بولتے ہیں نا زبر زیر پیش کو، تو من کے وجہ سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ من کا اثر یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے بعد والا اسم مجرور ہوتا ہے، اور مجرور کی علامت میں سے ایک علامت کسرہ بھی ہے، لیکن یہاں پر کسرہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ جو ہے یہ مبنی ہے، اور یہ ایسا ہی لکھا جاتا ہے۔ چلیے بات اتنی ہے، بس آپ نے سمجھ لی ہوگی پوری بات۔ ایک بار اس کو جلدی جلدی میں ترجمہ کر دیتا ہوں دوبارہ۔ ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے، وذالک الرجل طبیب، اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ اسم التاجری محمود، تاجر کا نام محمود ہے، واسم الطبیب سعید، اور ڈاکٹر کا نام
سعید ہے. ھذا البیت للتاجر وذلک البیت للطبیب، یہ گھر تاجر کا ہے اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے. بیت التاجری امام المسجدی، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. وبیت الطبیب خلف المدرستی، اور ڈاکٹر کا گھر مدرسے کے اسکول کے پیچھے ہے. لمن هذه السیارہ، یہ گاڑی کس کی ہے یا یہ کار کس کی ہے. ولمن تلک، اور وہ کس کی ہے. هذه السیارہ للطبیب، یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے. وتلک للتاجری، اور وہ تاجر کی. هذه السیارۃ من الیابان، یہ گاڑی یہ کار جاپان کی ہے. وتلک من امریکہ، اور وہ امریکہ کی ہے. امریکہ سے ہے یا امریکہ کی ہے، دونوں کر سکتے ہیں ترجمہ. تمارین ایکسرسائزز. اجب عن الاسئلۃ الاتیہ. من هذا الرجل ومن ذلك الرجل. چلیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ کیا نام ہے آپ کا صادق بھائی سب کا؟ جی چلیے کریے جلدی جلدی ترجمہ. من هذا الرجل ومن ذلك الرجل، یہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کون ہے. ہم مسم التاجری، تاجر کا نام کیا ہے. ہم مسم الطبیبی، ڈاکٹر کا نام کیا ہے. من ہم این سیارۃ الطبیبی، ڈاکٹر کی گاڑی کہاں سے ہے. ہم من کہاں سے این ہے مطلب سیارۃ، کہاں کی ہے. کہاں کی ہے. من این سیارۃ الطبیبی، ڈاکٹر کی کار کہاں کی ہے. ہم من این سیارۃ التاجری، تاجر کی کار کہاں کی ہے. این بیت التاجری، ویسے تاجر کا گھر کہاں ہے. ہم لوگ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. اصل میں کیا کرنا ہے، ان کا ترجمہ نہیں کرنا ہے، ان کا جواب دینا ہے. عربی میں ہی جواب دیجئے، ترجمہ مت کیجئے. من هذا الرجل ومن ذلك الرجل، یہ آدمی کون ہے اور وہ نہیں آدمی کون ہے. ترجمہ مت کیجئے، اس کا جواب دیجئے عربی میں بس. یعنی اوپر جو پڑھا ہے اسی کی روشنی میں کرنا ہے سب کچھ. جی. ہم ھذا حامد وذالک خالد. نہیں، بالکل ویسے ہی سینٹنس بنائیے جو سینٹنس بنانا ابھی سیکھے ہیں ہم. آپ نے بول دیا ھذا حامد وذالک خالد، صحیح ہے جملہ، ٹھیک ہے. لیکن ابھی اس چیپٹر میں ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ اگر تھوڑا بڑا سینٹنس بنانا ہے کہ یہ آدمی خالد ہے اور وہ آدمی راشد ہے، ایسے بتائیے. اور زیادہ بہتر ہوگا جو چیز اوپر ہی بولی گئی ہے وہی بول دیجئے، ہے نا. ورنہ نیا بھی بولنا چاہے تو نئی بھی بول سکتے ہیں. جیسے آپ یہاں پر بول سکتے ہیں، اگر کسی نے پوچھا من ھذا الرجل ومن ذلک الرجل، تو آپ اس کا جواب دیجئے ھذا الرجل مہندس وذالک کہربائی. کہربائی جانتے ہیں نا، الیکٹریشین کو بولتے ہیں، جی ہے نا. جی جی. یہ آدمی انجینئر ہے. وذالک کہربائی، ہے نا. وذالک الرجل کہربائی، اور وہ آدمی کیا ہے، الیکٹریشین، الیکٹریشن. بجلی والا. جی اب دوسرا سوال، اب لیکن یہاں پر بولنا اپن کو وہی تھا، تاجر اور طبیب، اس لیے کیونکہ تاجر اور طبیب سے ہی ریلیٹڈ سوال آ رہے ہیں آگے. مسم التاجر، جی. تاجر کا نام کیا ہے. اسم التاجر سعید، تاجر کا نام سعید ہے، نہیں محمود ہے. اسم التاجری، اس کا جواب دیں گے اسم التاجری محمود محمود. واسم الطبیبی کیا ہے، سعید. واسم الطبیبی سعید نام ہے اس کا. سعید. من این سیارۃ الطبیب، کہاں سے. ڈاکٹر کی کار کہاں. ہاں صحیح. اب اس کا جواب دیں گے سیارۃ الطبیب من الیابان. من این سیارۃ التاجر، سیارۃ التاجر من امریکہ. این بیت التاجر، تاجر کا گھر کہاں ہے. بیت التاجری فی الہند. امام المسجد، امام المسجد. بیت التاجری امام المسجد. این بیت الطبیب، ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے. بیت الطبیبی خلف المسجدی. خلف المدرستی، ہے نا. خلف المسجد. اور ڈاکٹر کا گھر مدرسے کے اسکول کے پیچھے ہے. جی.
चलिए ये पढ़िए. हाज़ा अल-वलद खालिद वज़ालिका अल-वलद मुहम्मद, ये बस लड़का खालिद है. नहीं, बस अरबी पढ़ते जाइए, बस तर्जुमा मत कीजिए और समझते जाइए. अरबी पढ़िए और समझिए, ट्रांसलेट मत कीजिए. जी. हम्म. वज़ालिका अल-वलद मुहम्मद, हाज़ा अर्रजुल मुदर्रिस वज़ालिका अर्रजुल मुहंदिस, हाज़ा अल-किताब जदीद वज़ालिका अल-किताब क़दीम, हाज़िहि अस्सय्यारतु लिअली अली वतिल्का लिखालिद अलीयिन लि अलिय्यिन अलीयिन. वतिल्का लिखालिद, हाज़ा अल-बाब मफ्तूह वज़ालिका अल-बाब मुग़लक़, लिमन हाज़िहि अस्साअतु हिय लिअब्बास. समझ में तो आ रहा होगा हाज़ा ना, सब अल-बैत, पढ़ लें. जी जी. कहीं पर हाज़ा कहीं अल-बैत, पर ऐसा लगे ना आपको कि समझ में नहीं आया, तो वो पूछ लीजिएगा. जी हाँ. जी. हाज़ा अल-बैतु लित्तबीबी ला हुवा लिलमुदर्रिस, हाज़िहि अद-दराजतु दर्राजतु लिइब्निल दर्राजतु लिइब्निल मुअज्जिन. ली इबनी. अब यहाँ पर आपने गलती कर दी, ली इबनी नहीं, लिबनी. लिब्निल मुअज्जिन. हम्म. इसका तर्जुमा क्या हो गया मतलब? हाज़िहि दर्राजतु, अहाज़िहि दर्राजतु लिब्निल मुअज्जिनी. क्या ये साइकिल मौज़िन के बेटे की है? जी ठीक है. नाम. जी. हाँ. मन हाज़ल वलदु हुवा तालिबुन मिनल इराक़, अज़ालिकल बैतु जदीदन जदीदुन. जदीदुन ला हुवा क़दीमुन जिद्दन, हाज़िहि सय्यारतु मिनल याबानी वतिल्का मिन सवीसरा सुवीसरा स्वीसरा. सुवीसरा, हम्म. हाज़ा सिक्कीनु मिनल मानिया मिन अल्मानिया. मिन अल्मानिया. मिन ये अलिफ अल्मानिया. असली है, इसमें अलिफ लाम तारीफी नहीं है. जी. अल्मानिया हाज़ा सिक्कीन, जर्मनी को बोलते हैं. सिक्कीन ये छुरी सिक्किन ये छुरी. अल्मानिया से है. हाँ, जर्मनी से. जी. वतिल्कल मिलआक़तु मिन मिन इनकल तर्रा, इंकल तर्रा. अरे ये भी कोई जगह का नाम इनकल. है. जी. ये और वो चम्मच इंक तल्ला. इनकल तर्रा से. पता नहीं कौन से, इंग्लैंड है क्या है पता नहीं. खैर चलिए आगे. जी कोई जगह है वो. आप देखिए, इक़राइल मिसाल अल आती सुम्मा हव्विल जुमल अल आतिया मिसलहु. अब इसमें मिसाल पढ़ना है पहले तो हमें. जैसे हाजा किताबुन, एक मिसाल देखिए यहाँ पर दे रखी है इन्होंने, और इसी के अकॉर्डिंग नीचे वाले सेंटेंसेस बनाने हैं. हाजा किताबुन है, अब इसको बनाना है हमें हाजल किताबु लि मुहम्मदिन. यानी पहले ये सेंटेंस था ये किताब है, अब इसको बनाना है ये किताब मोहम्मद की है. ठीक है. अब यहाँ पर जो नीचे जी. जो खाली जगहें हैं उनको इसी तरह से पुर करना है. चलिए करिए. हाजा हाज़ा तबीबुन. तबीबुन, हम्म. हाज़ा तबीबुन मिनल हिंदी. नहीं, ये आपने गलती कर दी फिर. हाजा तबीबुन. हाज़ा तबीब, हाजा हाज़ा तबीबु. हाजा तबीबुन का मतलब तो ये हाज़ा, हो गया ये डॉक्टर है. अब ये बोलना है कि ये डॉक्टर इंडिया से है, इंडिया का है. तो अगर आप यहाँ पर बोलेंगे हाजा जी जी. तबीबुन मिनल हिंदी, तो इसका मतलब हो जाएगा ये डॉक्टर है हिंदुस्तान से, है ना. हमें बोलना क्या है, जी ये डॉक्टर हिंदुस्तान से है. ठीक है ना जी. तो उसके लिए हमें अतबीब जी. से पहले अलिफ लाम लाना पड़ेगा. तो हो जाएगा ये हाज़त तबीबू मिनल हिंदी. हाज़ा तबीबु मिनल हिंदी. अलिफ लाम जोड़ेंगे हाज़िहि उससे. सय्यारतु लिल मुदीर. लिल मुदीर क्या मतलब? हाज़िहि सय्यारतु लिल मुदीरी. ये ये कार प्रिंसिपल प्रिंसिपल की है. की है. चलिए आगे. वेरी गुड. ज़ालिका वलदुन, वो हम्म. लड़का है. वो हम्म. लड़का. ज़ालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिस. हाँ. ज़ालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिस. वो लड़का
टीचर का बेटा है। मुदर्रिस टीचर के बेटा अगर है। हम चाहें तो जो वलदू का दाल के ऊपर जो पेश आ रहा है उसको बा से भी जोड़ सकते हैं, ज़ालिकल वलदुब्नुल मुदर्रिस, ऐसे भी बोल सकते हैं, जी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। तिलका साअतु मिन सुइसरा। वेरी गुड, आगे चलिए। हाज़ल क़लमु लिल अब्बासी। लिल नहीं, लि अब्बासिन, अब्बास पर अलिफ लाम नहीं है। ज़ालिका रजुलु मुअज्जिनुन। वेरी गुड। हाज़िहिल बैज़तु कबीरतुन। वेरी गुड। हाज़ल मिंदीलु वसिखुन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, मुमताज। हाज़िहिल हक़ीबतु हाज़िहिल हक़ीबतु लिल मुदर्रिसी। वेरी गुड, मुमताज। आगे देखिए अब, इक़राइल मिसाल अल आती सुम्मा कव्विन अस्इलतन व अजवीबतन। अब ये मिसाल पढ़नी है और इससे सवाल भी बनाने हैं और उनके जवाब भी देने हैं। सबसे पहली मिसाल को एक मिसाल दे रखी है इन्होंने नमूने के तौर पर, उसको पढ़ लीजिए, उसी के तरह नीचे बनाना है। लिमन हादल किताब, हादल किताबु, हादल किताबु मुहम्मदिन। हालांकि ये किताब नहीं है, पेन है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे गलती हो गई है, ये गलती हो गई है, यहाँ पे इनको किताब लाना चाहिए था। खैर, इसको आप कलम ही कर लीजिए। लिमन हादल कलम, किसी ने बोला कलम देखकर कि ये कलम किसका है, आप जवाब देंगे हादल कलमु लि मुहम्मदिन, ये कलम। मतलब मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था जी कि जो हम पूछिए। ले कलमिन लि मुहम्मदिन लाम लगा रहे हैं, हाँ तो ये क्या ज़रूरी है लगाना? जी जी, ये ज़रूरी है ताकि इससे ये पता लगेगा कि ये इसकी है चीज़। समझ में आई? जी। अगर देखिए मेरी बात सुनिए, एक तो होता है, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर हादा हादल किताबुल लि मुहम्मदिन, ये किताब मोहम्मद की है, ठीक है ना। अगर आप जी। यहाँ से, ठीक है ना, अगर यहाँ से अगर आप अलिफ लाम हटा देते हैं, है ना, अलिफ लाम हटा दीजिए, हाजा को भी हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, हाजा को भूल जाइए, इसका अल किताब का अलिफ लाम हटा दीजिए, तो इसका मतलब होगा किताबु मुहम्मदिन। अगर ये लाम भी हटा देंगे तो किताबु मुहम्मदिन मतलब क्या होगा, मोहम्मद की किताब है। मोहम्मद की किताब, बस है नहीं होगा। अभी हाजा को भी हटा दीजिए आप, इसको मत देखिए अभी, थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये लिखा हुआ है किताबु मुहम्मदिन, है ना, लाम को भी अभी थोड़ी देर के लिए बुला दीजिए, तो तर्जुमा होगा मोहम्मद की किताब, ठीक है ना, ठीक है। जी जी। तो अगर ये बोलेंगे कि हाजा किताबु मुहम्मदिन, तो उसका तर्जुमा सही हो जाएगा कि ये मोहम्मद की किताब है, ठीक है ना। लेकिन अगर जी बोलना है, अगर सेंटेंस इस तरह बोलना है कि ये किताब मोहम्मद की है, समझ रहे हैं, जी ये किताब, यानी इसमें पहले बोल रहे हैं ये किताब। जब हम बोलते हैं हाजा किताबु मुहम्मदिन, तो इसका मतलब होता है ये मोहम्मद की किताब है, ठीक है, जी जी ये मोहम्मद की किताब है। लेकिन अगर बोलना है ये कि ये किताब मोहम्मद की है, जी अलग अलग तर्जुमे हो रहे हैं ना दोनों के, थोड़े से बात जी तो जी सेम ही है लेकिन कहने के तरीके अलग अलग हैं, समझ रहे। जी किताब मुहम्मदिन, ये मुजाफ मुजाफले है, यानी किताब मुजाफ मोहम्मदिन मुजाफले, किताब मुहम्मदिन मोहम्मद की किताब, हाजा किताबु मुहम्मदिन, ये मोहम्मद की किताब है, तर्जुमा बिल्कुल सही है। आप अगर आपसे कोई ये पूछेगा लिमन हादल किताब, तो आप बोलेंगे हाजा किताब मुहम्मदिन, ये मोहम्मद की किताब है, तो भी सही हो जाएगा, जवाब बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो इस चीज़ की करवा रहे हैं अभी, कि अगर आपको ये बोलना है ये किताब के ज़रिए से, ये किताब उसकी है, ये कलम उसका है, ये पेंसिल उसकी है, ये चेयर उसकी है,
اس طرح کے جملوں کی پریکٹس کروا رہے ہیں آپ کی. سمجھ گئے؟ جی اور کچھ نہیں بس. اطمینان ہو گیا آپ کو؟ جی چلیے اب دیکھیے یہاں پر سوال بنائیں گے ہم. سب سے پہلے ٹائم بھی زیادہ ہو گیا تو تھوڑا جلدی میں ہی بناتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں میں اس کا، ہے نا. جی تو لمن هذا المفتاح، هذا المفتاح لعباس. جی لمن هذه السيارة، جی هذه السيارة لعلي. جی لمن هذه البقرة، هذه البقرة للمدير. اب کیا ہے؟ بقرہ کے بعد چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ یہ بیگ ہے. شاید بیگ حقیبہ. لمن هذه ایک الحقیبہ. منٹ رکنا. یہ چیزیں کتنی ہیں؟ ایک دو تین چار پانچ چھ. اچھا انہوں نے 6 چیزیں بنا رکھی ہیں یہاں پر اور سینٹنس 7 ہیں. ایک کم پڑے گا اس میں سے بنانے کے لیے، ہے نا جی؟ ایسا ہی ہے نا؟ نہیں نیچے بھی ہے. یعنی یہ 6 7 8 9 پھر بھی ایک کم پڑے گا. خیر ٹھیک ہے وہ ہم لوگ جوڑ لیں گے کچھ بھی. اب جیسے یہاں پر آ گیا تھا کہ لمن هذه البقرہ، ہم نے اس کے حساب سے بنایا تھا. لمن هذه البقرہ، یہ گائے کس کی ہے؟ هذه البقرۃ للمدیر، ہے نا جی؟ اب جی لمن هذه الحقیبہ، حالانکہ حقیبہ کا تعلق تو مدرس سے ہونا چاہیے اور اس کا تعلق جو ہے گائے کا تعلق یہ فلاح سے ہونا چاہیے، کسان سے، ہے نا؟ تو ایک اور جملہ بنا جی لیتے ہیں گائے پر ہی. لمن هذه البقرہ، هذه البقرۃ للفلاح. لمن هذه الحقیبہ، هذه الحقیبۃ للمدرس. لمن هذا الکرسی، هذا الکرسی لعمار. لمن هذا الدیک، هذا الدیک لبنت الفلاح. لبنت الفلاح، بنت تل ہو جائے گا نا. لام جو ہے حرف جر ہے، اس کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. هذا الدیک لبنت الفلاح، یہ مرغا کسان کی بیٹی کا ہے. لمن هذه الساعة، هذه الساعة لابن المدير. لمن هذا البيت، هذا البيت للطبیبی. للطبيب، ہے نا جی؟ آگے دیکھیے یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز پڑی ہے؟ رومال ہے شاید. مندیل. ہاں 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 رومال ہے صحیح. لمن هذا المنديل، هذا المنديل للطالب. ٹھیک ہے جی؟ جی تأمل امثلۃ الآتیہ، اب نیچے والی مثالوں پر غور کیجیے. البیت، اس پر پیش آ رہا ہے. فی البیتی، جی اس کے نیچے زیر آ رہا ہے. کیوں زیر آ رہا ہے؟ کیونکہ فی کے بعد آ رہا ہے حرف جر کے بعد. من البیتی الی البیتی، ہے نا جی؟ ٹھیک ہے. جی آپ نیچے دیکھیے المستشفى یعنی ہاسپٹل. ہاسپٹل. فی المستشفى من المستشفى الی المستشفى، اس میں کہیں پر بھی زیر نہیں آیا. ٹھیک ہے. کیوں جی زیر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ اس میں مبنی ہے. مبنی نہیں، مبنی تو نہیں بولیں گے اس کو. اس کو ویسے ہم اس کو یہ بول بھی سکتے ہیں مبنی بھی، لیکن اس میں بولیں گے یہ الف مقصورہ ہے. کیا بولیں گے اس کو؟ الف مقصورہ. ہاں الف تو لکھا ہوا نہیں ہے تو الف مقصورہ کیوں بولا؟ الف مقصورہ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہاں پر یا کی آواز جو ہے الف کی نکلتی ہے. جی مستشفا، فا. مستشفی نہیں الف پڑھتے اس کو، مستشفا پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اس لیے اس کو بولتے ہیں جی الف الف مقصورہ. مقصورہ. ٹھیک ہے جی؟ یعنی آخر میں الف مقصورہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات اور بتانی ہے آپ کو، جب بھی الف مقصورہ آتا ہے نا، یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے، دھیان سے سنیے گا.
جب بھی الف مقصورہ آتا ہے نا تو یا کے نیچے ڈوٹ نہیں ہوتے، ختم ہو جاتے ہیں. دو ڈوٹ آتے ہیں نا یا کے نیچے، دیکھیں آپ نے؟ جی 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 ہاں، جی تو ہمیشہ جب بھی الف کی آواز، آ کی آواز نکلے گی تو وہ ڈوٹ نہیں آئیں گے. جیسے دیکھیے فی المستشفیٰ، من المستشفیٰ، للمستشفیٰ، اس میں سب جگہ الف کی آواز آ رہی ہے آ کی، تو اس میں یا کے نیچے ڈوٹ نہیں آئیں گی. یا کے نیچے ڈوٹ تبھی آتے ہیں جب ای کی آواز نکلتی ہے، ای کی آواز. سمجھ گئے جی؟ جی جی امریکہ، اب دیکھیے امریکہ یہ بھی یہ مبنی ہے، فی امریکہ، من امریکہ الی امریکہ. المانیہ، فی الالمانیہ، من المانیہ الی المانیہ. اس میں الف لام جو ہے، الف لام، یہ الف لام تعریفی نہیں ہے جو بڑھاتے ہیں ہم معرفہ بنانے کے لیے، یہ الف لام اس کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا. ہاں جی، آگے دیکھیے ھذا الطبیب من انکلترا. اب انکلترا پتہ نہیں کون سا ملک ہے، انگلینڈ ہوگا میرے خیال میں. یہ ڈاکٹر انکلترا کا ہے، انگلینڈ کا ہے. ذهب حامد الفرنسا، حامد فرانس گیا. محمود مریض، محمود بیمار ہے. هو الان فی المستشفى، وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے. ذهب عبد الله من المانیہ الى انکلترا، عبداللہ گیا المانیہ سے انگلینڈ. ھذا الکتاب لعیسیٰ، یہ کتاب عیسیٰ کی ہے. وذالک الکتاب لموسیٰ، اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے. اب دیکھیے عیسیٰ اور موسیٰ کے نیچے بھی کیا آ رہا ہے، آخر میں کیا آ رہا ہے، الف مقصورہ، اس لیے اس کے نیچے اس لیے ڈاٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ جی ہاں، یا کے نیچے. ھذا المہندس من امریکہ، یہ انجینئر امریکہ سے ہے. اقرا، پڑھیے. السبورۃ امام الطالبی. اب یہاں پر جو ظرف مکان کی جو مشق کرا رکھی ہے، ظرف مکان کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر جس ورڈ سے جگہوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اوپر نیچے ڈائریکشنز کی طرف میں، ہے نا جی، جہاد کی طرف ڈائریکشنز. السبورۃ امام الطالبی، بورڈ طالب علم کے سامنے ہے. وہی خلف المدرسی، اور وہ ٹیچر کے پیچھے ہے. این سیارۃ المدرسی، ٹیچر کی کار کہاں ہے؟ کیا امام المدرستی، وہ اسکول کے سامنے ہے. این بیت الامام، امام کا گھر کہاں ہے؟ بیت الامام خلف المسجد، امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے. این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھا؟ جلس خلف محمود، وہ محمود کے پیچھے بیٹھا. ذهب عمار الی المسجد، عمار مسجد کی طرف گیا. وجلس امام المحراب، اور وہ بیٹھ گیا محراب کے سامنے. سامنے. اب یہاں پر پوائنٹس ٹو ریممبر کے اندر یہی سب بات بتائی گئی ہے. دیکھیے اس لیسن میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ دس بک یعنی یہ کتاب، اس کو عربی میں کیسے بولنا ہے. ہم پہلے یہ پڑھ چکے تھے کہ ھذا کتابٌ، یعنی یہ کتاب ہے، دس از اے بک، یہ کتاب ہے، اس کو کیسے بولنا ہے اس کو ہم پہلے پڑھ چکے تھے. اور اب ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ ھذا الکتاب، یعنی ھذا الکتاب کا مطلب کیا ہوگا، یعنی جب اس پہ الف لام داخل کر دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا دس بک، یعنی یہ کتاب. دس از ناٹ اے سینٹینس، یہ سینٹینس نہیں ہے، یہ جملہ نہیں ہے. جملہ وہ ہوتا ہے جس سے بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے نا. ٹو میک اٹ اے سینٹینس وی مسٹ ایڈ اے پریڈیکیٹ. فار ایگزامپل دس از اے نیو، ھذا الکتاب جدید. اب اس کے لیے کیا کرنا پڑا ہے، اس کو مکمل جملہ بنانے کے لیے پریڈیکیٹ یعنی خبر بڑھانی پڑے گی. جیسے ھذا الکتاب تھا، پھر آگے خبر بڑھائی کیا، پریڈیکیٹ جدید. آل ڈیمونسٹریٹیو پروناؤنس کین بی یوزڈ ٹو میک دس کنسٹرکشن. تمام کے تمام جتنے بھی اس میں اشارہ ہم نے پڑھے ہیں نا، ھذا، ھذی، آپ کا مائک تھوڑی دیر بند کر لیجئے. ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، ان سب کے ذریعے سے اس طرح کے جملے بنائے جا سکتے ہیں. جیسے ذالک الرجل مہندس، ھذہ الساعۃ جمیلۃ، تلک المبرزۃ من الیابان. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز جو ہم نے سیکھی ہے، وی ہیو سین دیٹ دا نارمل اینڈنگ آف ناؤن از او. عام طور سے جو اسم ختم ہوتا ہے اس میں آخر کے اندر او کی آواز آتی ہے. جیسے البیتو، تو تو بولا تو او کی آواز آئی آخر میں، پیش کی آواز. اینڈ اٹ چینج ٹو ای، اور یہ بدل جاتی ہے ای میں. کب؟ جب آفٹر پری پوزیشنز، یعنی حروف جرس کے بعد میں، حروف جر کے بعد میں بھی جب اسم آتا ہے تو ای کی آواز آ جاتی ہے. اینڈ وین دا ناؤن از اے پوسیسر، اور جب بھی ناؤن کیا ہوتا ہے،
यानी मजरूर होता है, ओ सॉरी, जब भी नाउन मुजाफ इले होता है, पोसेसर बोलते हैं मुजाफ इले को, जब भी नाउन मुजाफ इले बनकर आता है और जब भी नाउन हरूफ जर के बाद आता है तो उसमें ई की आवाज़ आती है। जैसे अलबैतु जमीलुन, घर खूबसूरत है, ये तो हो गई ऊपर ऊ की मिसाल। लेकिन बिलालुन फिल बैती, अब देखिए यहाँ पर बैतू आ रहा था, लेकिन जब ये हरफ जर के बाद में आया है तो अलबैती ई की आवाज़ हो गई। इसी तरह जब भी ये मुज़ाफ इले बनता है तब भी ई की आवाज़ आती है। जैसे हाज़ा मिफ्ताहुल बैती, ये घर की चाबी है, अब यहाँ पर ये मुज़ाफ इले है। आगे बता रहे हैं नाउन्स एंडिंग इन लॉन्ग आ हैव नो एंडिंग्स, दे रिमेन अनचेंज्ड। ऐसे इस्म जो आ यानी आ की आवाज़ से जिनका ख़त्म होते हैं तो वो चेंज नहीं होते। यानी वही अलिफ मकसूरा की बात जो मैं बता रहा था अभी आपको, अलिफ मकसूरा या ये कि दूसरे जो मबनी होते हैं उनकी बात। जैसे देखिए हादिही अमरीका, ये अमरीका है, अना मिन अमरीका, मैं अमरीका से हूँ, हुआ रईस अमरीका, वो अमरीका का सदर है। तो इसमें देखिए आ की आवाज़ है, इसमें अलिफ मकसूरा तो जिक्र भी नहीं किया इन्होंने। खैर बस यहाँ पर बताना है कि जो भी इसम आ की आवाज़ से ख़त्म होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है जी। खल्फा यानी होता है बिहाइंड, पीछे। अमामा यानी होता है इन फ्रंट ऑफ, यानी सामने। द नाउन आफ्टर दीज हैव ई एंडिंग, जो भी इसमें इसके बाद आते हैं अमामा और खल्फा के बाद, उसकी आवाज़ ई की हो जाती है। जैसे खल्फल मस्जिदी, ई है ना, ई की आवाज़ हो गई। हामिदुन अमामल मुदर्रिसी, हामिद मुदर्रिस के सामने है, मुदर्रिसी, इसमें भी ई की आवाज़ हो गई। हामिदुन अमामल मुदर्रिसी, ये वही चीज़ आ गई है, तो डबल लिख दिया इन्होंने। चलिए आगे देखिए, जलसा का मतलब होता है कि वो बैठा, ही सेट। आइन जलसा मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ बैठा, जलसा अमामल मुदर्रिसी, टीचर के सामने बैठा। वोकेबलरी है अमेरिका, अमेरिका सिक्किन, नाइफ यानी छुरी, मुगलक यानी बंद, अल्मानी यानी जर्मनी, इराक यानी इराक। अच्छा देखिए इंग्लैंड, ये सही है, इंकलतरा यानी इंग्लैंड, और स्विसरा यानी स्विट्ज़रलैंड, स्विसरा। अलमुस्तशफा यानी हॉस्पिटल। आखिर के अंदर बात बता रखी है, नॉट दैट द फाइनल या विच इज़ प्रोनाउंस अलिफ हैज़ नो डॉट्स, जिस या को का तलफ़ुज़ अलिफ का होता है, यानी अभी जैसे हमने मुस्तशफा में पढ़ा है ऊपर ये रहा, और बताया भी है ऊपर, उसमें डॉट्स नहीं आते हैं, दो नीचे बिंदियाँ नहीं आती हैं। सो फ़ी यानी देखिए फ़ी जब बोला है ई की आवाज़ जिसमें आई है तो इसके नीचे डॉट्स आ गए। एंड अला, और अला के नीचे डॉट नहीं आते, यही बात यहाँ पर समझाई गई है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। है जी, कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए।